اے ایمان والو، تم اپنا دلی دوست ہو، ایمان والوں کے سوا اور کسی کو نہ بناؤ۔ تم تو نہیں دیکھتے دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو۔ ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی، اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دی، اگر عقل مند ہو تو غور کرو۔ ہاں، تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، تم پوری کتاب کو مانتے ہو، وہ نہیں مانتے، پھر محبت کیسی؟ یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں مارے غصے کی انگلیاں چباتے ہیں۔ کہہ دو اپنے غصے میں مر ہی جاؤ، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو بخوبی جانتا ہے۔ تمہیں اگر بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں، اور اگر کوئی برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں۔ تم اگر صبر کرو اور پرہیزگاری کرو تو ان کا مکر تمہیں کچھ نقصان نہ دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اے نبی، اس وقت کو بھی یاد کرو جب صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچے پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا۔ اے ایمان والو، تم اپنا دلی دوست ہو، ایمان والوں کے سوا کسی اور کو نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل و کرم اور انعام اور احسان کیا ہے کہ سارے اہم ضابطے جو ہماری زندگی میں ضروری ہے اس کو بیان کر دیا۔ میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ انسانی نفسیات اور سائیکالوجی پر دنیا کی سب سے زبردست کتاب قرآن کریم ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کا سبجیکٹ تو انسان ہے، تو اس سے زیادہ بہتر انداز میں انسانی نفسیات، انسانی سوچ، انسانی سائیکالوجی کو کون سی کتاب بیان کرے گی؟ اور اللہ رب العالمین نے اس کو کتاب ہدایت قرار دیا ہے۔ کتاب ہدایت ہر معاملے میں ہے، عقیدہ صاف اور شفاف اس کتاب میں ہے، عبادات کا اللہ کا بیان کیا ہوا ضابطہ یہاں آپ کو ملے گا۔ دوسری جگہ جائیں گے تو درختوں اور چرند و پرند جانوروں تک کی پوجا ملے گی، برہنہ انسانوں کو تقدیم سے تعظیم سے دیکھا جائے گا، مجنون اور پاگل جہاں مجذوب قرار دیے جائیں گے۔ اور عقیدہ، عمل، رسم و رواج کا نام ہوگا، اپنے آپ کو اذیت میں ڈالنے کا نام دین ہوگا۔ اس کی مثالیں دی جا سکتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ سینکڑوں میل پیدل چلے جاتے ہیں جبکہ اس کا کوئی اجر نہیں ملنے والا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کیسی کیسی عبادتیں لوگوں نے بنائی ہے، کتنی اذیت اپنے آپ کو ان عبادتوں کے ذریعے دیتے ہیں، مال بھی خرچ ہوتا ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے، اور ملنا کچھ نہیں ہے۔ مختلف مواقع پر مختلف اللہ کے علاوہ دروں پر حاضری دینا، وہاں چڑھاوے چڑھانا، یہ ساری چیزیں جو رسم و رواج ہے، تو ضابطہ عبادت کا رب کا عطا کیا ہوا بالکل صاف شفاف ہے۔ انسانی زندگی کے لیے جو اصول اور قانون اللہ نے دیے ہیں، گھریلو پوری زندگی اٹھا کر دیکھیے ایک آدمی کی، اور وہاں اسلام اس گھر میں صرف لے کر آ جائیں گے، بیٹے فرما بردار، بیوی پردہ کرنے والی نیک، شوہر کی فرما برداری کرنے والی، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، شوہر بچوں کے حقوق ادا کرنے والا، پڑوسی کے حقوق ادا کرنے والا، رشتہ جوڑنے والا۔ ایک گھر میں اسلام صرف لے آئیے، وہ گھر اپنے اندر سراپا خیر اور لوگوں کے لیے بھی سراپا خیر ہوگا۔ اسی طریقے سے اسلامی قانون، اسلامی قانون میں انصاف ملے گا۔ بڑا آدمی ہے تو قانون دم تو نہیں توڑے گا، بلکہ قانون کے سامنے بڑی سے بڑی شخصیت دم توڑ دے گی۔ جرائم کا خاتمہ ملے گا وہاں، گناہ کا خاتمہ ملے گا، عزتیں محفوظ ہوگی وہاں۔ اللہ رب العالمین نے انتہائی جامع دین دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کتاب ہدایت دی ہے، اس میں سارے ضابطے دے دیے ہیں۔ دنیا میں ہر شخص ایک آئیڈیل رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ کائنات کی سب سے زیادہ کامیاب ذات اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ میں ایک جملہ صرف سناؤں اس سلسلے میں، ایک تاریخ کا انتہائی گہرا مطالعہ کرنے والا شخص، شخصیات کا ماہر،
جب دنیا کی بیشتر بڑی شخصیات کی زندگی کی اسٹڈی کرنے میں اپنی عمر کا طویل حصہ گزار دیا تو اس کے بعد نتیجے میں 2 جملے کہتا ہے وہ کہ انسانی تاریخ میں نے بنا وسائل کے اتنی زبردست و کامیابی حاصل کرنے والی ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو نہیں پائی۔ آپ یتیم تھے، بکریاں چراتے تھے، کوئی مال و دولت نہیں، پشت پر کوئی طاقتور حکومت نہیں، تعلیم کی بڑی بڑی ڈگریاں نہیں، اساتذہ کی قطار نہیں۔ آپ تلاش کیجئے کہیں پر وسائل موجود ہیں کیا؟ اللہ یہ پیغام دے رہا ہے، دیکھو بنا وسائل کے اتنی زبردست و کامیابی حاصل کرنے والا انسان تمہارا آئیڈیل ہے۔ تم کبھی زندگی میں یہ شکوہ نہ کر سکو میرے پاس کیا ہے، میں نے تم کو ایسا اسوار نمونہ دیا ہے کہ تمام چیزیں نہ ہونے پر بھی کیسے کامیابی کے راستے پر چلا جائے، کیسے زندگی میں قدم ڈگمگائے نہ، کیسے تم حوصلے کے ساتھ جیو اور حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرو، اس کی سیرت میں تم کو مل جائے گا۔ اب ایک زندگی کا اہم پہلو یہاں جو بیان کیا گیا ہے، دوست و احباب، مجلسیں جس میں ہم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انتہائی مختصر الفاظ میں ہمیں اتنی زبردست چیز بیان فرمائی۔ اے ایمان والو، اپنا دلی دوست ہو، ایمان والوں کے سوا کسی کو نہ بناؤ۔ دیکھیے تعلقات معاشرے میں بہت سارے لوگوں سے ہوتے ہیں، دوست بہت کم ہوتے ہیں، 2 4 5 ہوتے ہیں جن کے کاندھے پر آدمی سر رکھ کر کے اپنا درد و غم بیان کرتا ہے، راز بیان کرتا ہے، مشورے لیتا ہے۔ جب بہت زیادہ دماغ پر دباؤ ہو تو جن کی مجلسوں میں جا کر کے فریش ہوتا ہے، جو مشکلات میں حوصلہ دیتے ہیں اور کامیابیوں پر دل سے مبارکباد دیتے ہیں۔ بہت تھوڑی تعداد رہتی ہے یہ، کسی کا 1 کسی کا 2۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپس میں گفت و شنید کرتے ہوئے اکیلے پایا تو آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا اللہ کے رسول ہم دونوں ایک دوسرے کو دوست رکھتے ہیں۔ کہا بتا دو کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تم اس کو ظاہر کر دو۔ کیوں مومن کو، کیوں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شرط رکھی؟ اس لیے کہ ایمان والوں کی پہلی خوبی کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، مومنوں سے محبت کرنے والے اور کافروں کے لیے شدید، ان کے اندر محبت کا جذبہ ہے۔ دوسری مومن کی خوبی جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی، وہ اہل ایمان کے لیے خیرخواہ ہوتے ہیں اور ان کی کامیابی کے لیے دعا گو اور ان کی ناکامی پر رنجیدہ۔ ایسا دوست ہونا چاہیے۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آدمی یہ سوچے، اب دنیا دار قسم کے لوگوں کو دوست بنا لیتے ہیں، پتہ چلا تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، زمین کا کام کاج ہے، کوئی اور کام کاج ہے، مجلس میں تذکرہ کر دیا کہ فلاں جگہ کی بڑی اچھی ہے، سستی، 2 4 روز میں پیسہ ایڈجسٹ ہو جائے گا تو اس کو خرید لوں گا۔ اسی مجلس میں سے ہمارا دوست ایک اٹھا یا اس کو خبر لگ گئی کسی ذریعے سے، فوراً جا کر کے اس نے وہ کر لیا۔ یہ نہیں کہ یہ لے پیسہ جا خرید، یہ نہیں۔ دوستوں کا پیمانہ دیکھیے کیا ہوتا ہے، وہ آپ کی محبت، آپ سے محبت حقیقت میں کرتے ہیں یا اپنے مال سے محبت کرتے ہیں؟ پیمانہ ذرا دیر میں سمجھ میں آ جائے گا کس سے محبت کرتے ہیں۔ ایمان والا جو ہے مومن کے لیے محبت کرتا ہے۔ صحابہ کی مثال اٹھا کر دیکھیے کیسے تھے کردار کے وہ۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کی ایک حدیث سنی، یہ دیکھیے محبت۔ ایک حدیث سنے کہ اگر بندہ اپنے کسی بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو متعین کرتا ہے جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو ہم لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ اس حدیث کے سننے کے بعد اپنے لیے دعا نہیں مانگتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی کی ایک دوسری حدیث ہے، نیک لوگوں کو دعا کے لیے کہو اور فرشتے گناہ نہیں کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ اپنے بھائی کے لیے دعا مانگتے تھے کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کو بھی وہی عطا کر، تاکہ فرشتہ ہمارے لیے دعا مانگے۔ اب یہیں پر ذرا سا رک کر دیکھیے، اگر ہم کو دعا مانگنا ہو کہ اللہ میرا جو دوست ہے بڑا قریبی وہ 10 پلاٹ کا مالک ہو جائے اور اس سال وہ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ کما لے ہوئے، تو ڈر لگنے لگتی ہے بولتے ہی بولتے کہ اس کے لاکھ 20 لاکھ، اس کے لاکھ 50 لاکھ، جیسے ہمارا جا رہا ہے۔ یہ تنگ نظری ہے۔ اب اسی کو ذرا سا پازیٹو انداز میں سوچ لیجیے، ہم اس کے لیے مانگ رہے ہیں اور ہمارے لیے، ہم سے تو غلطی ہوتی ہے، ان سے کبھی غلطی نہیں ہوتی، اللہ نے ان کے مزاج میں غلطی نہیں پیدا کری ہے، فرشتہ مانگتا ہے۔ یہ پازیٹو تھنکنگ یہ اہل ایمان میں آتی ہے۔ ایمان والا
ماننا، ایمان کا مطلب ہے ماننا. قرآن و حدیث کو ہر جگہ رکھتا ہے، اپنے فائدے کے لیے بھی قرآن و حدیث دیکھتا ہے. صحابہ کرام کتنا ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے تھے. روایتیں پڑھیے، ایک صحابی ضرورت مند ہے، ان کے پاس مال آیا، کسی نے بھیجا کہ اس سے اپنی ضرورت پوری کر لو. واقعہ پڑھیے، پڑھ نہیں جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی کے بارے میں مجھ کو علم ہے، وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، تم یہ مال اس کو دے دو لے آ کر. یہ ضرورت مند تھے، ان تک کے گیا وہ مال. وہ صحابی کے لگ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میرا ایک بھائی مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، تم ان کو دے دو. روایت میں آتا ہے 10 لوگوں کے پاس سے گھوم کر کے وہ مال پہلے کے پاس آ گیا. آپ نے وہ مشہور واقعہ بھی سنا ہوگا میدان جنگ کا، کہ پیاس کی حالت ہے، اپنے چچا کو پانی پلانے کے لیے جب گئے تو آواز کرنے کی آئی. چچا نے کہا اب دیکھو کسی کی آواز ہے پانی کی، الما الما، جاؤ لب کو. جب اس طرف گئے تو ایک اور آواز آئی، انہوں نے کہا ادھر. جب اس آواز کے پاس گئے تو ان کی شہادت ہو گئی. واپس آئے دوسرے کے پاس تو ان کی بھی جان نکل چکی تھی. پھر اپنے چچا کے پاس آئے تو وہ بھی اللہ کی سپرد ہو گئے تھے. ایمان والوں کو اپنا دوست بناؤ. ہم سب سے پہلے اپنی لسٹ دوستوں کی دیکھیں. دولت مند ہے، سماج میں بہت اچھی پکڑ ہے، تعلقات بہت وسیع ہیں، یہ سب پیمانہ ہمارے پاس ہے، لیکن یہ فائدہ نہیں دیتا ہے. اللہ نے جو فارمولہ بتایا اس کے اوپر عمل کر کے دیکھیے، فائدہ ہی فائدے میں رہیں گے. تمہاری غیر موجودگی تمہارے لیے دعا کرنے والا، تمہاری کامیابیوں پر خوش ہونے والا حقیقی ایمان دل میں اگر اترا ہوگا تو، کیونکہ اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوگا. اللہ نے کہا ہے فائدے ہی میں رہے گا آدمی. ایک اور حدیث یہیں پر پڑھ جائیں گے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز آدمی ان لوگوں کے ساتھ اٹھے گا جن سے وہ محبت کرتا ہے، جن کے ساتھ وہ رہتا ہے، وہی مجلس کے ساتھ روز محشر اٹھے گا. یہ بھی دیکھ لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، صحبت، آدمی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اس لیے کہ برے لوگوں کی صحبت جو ہوتی ہے تو اس کا اثر پڑتا ہے، اور نیک کی. اور مثال بڑی پیاری دی کہ اگر عطار کے پاس بیٹھو گے تو کچھ نہ کرو، مگر اس کے عطر سے اٹھنے والی خوشبو تمہارے ذہن و دماغ کو معطر کر دے گی اور کپڑوں کو. اور لوہار کے پاس بیٹھو کچھ نہ کرو، لیکن اس کی آگ سے اٹھنے والا دھواں تمہارے چہرے اور کپڑے کو کالا کرے گا، اور چنگاریاں تمہارے کپڑوں کو سوراخ. یہ مردہ چیزیں ہیں لیکن ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، تو زندے اثر انداز نہیں ہوں گے. میں نے ایک شخص کو دیکھا، بڑا نیک متقی پرہیزگار انسان تھا، انتہائی زبردست شریعت کا پابند، لیکن برے لوگوں میں صحبت کے رہنے کی وجہ سے وہ حرام مال کی طرف صرف وہ نہیں ہوا راغب. میں نے دیکھا ہے، اور اتنا سخت و ایماندار اللہ رب العالمین اس کو دوبارہ ہدایت پر جما دے. وہ باقاعدہ پھر وہ کرنے لگا صحبت صالح ترا صالح کنن، توبت طالح ترا طالح کنن. صحبت کے اثرات مردہ چیزوں پر ہوتے ہیں. آپ ایک انتہائی نفاست پسند آدمی کو ایک انتہائی گندا کمرہ دے دیجئے، ادھر ادھر پڑے ہوئی ہیں چیزیں، گندگی دیواروں میں ہیں، آپ دے دیجئے اس کو چابی. 2 روز بعد اس کمرے میں آپ جائیں گے بالکل صاف شفاف. وہ پہلا کام کیا کرے گا؟ پہلے اس کو صاف کرے گا. اور ایک انتہائی صاف آدمی کو وہ کمرہ دے دیجیے، انتہائی صاف. جائیے 2 روز کے بعد. آج کے دور کی جو ایک عادت ہے، ہر جگہ نشان چھوڑنا کونے پر ہے نا. آج کے دور میں ایک خاص آئٹم کھاتے ہیں لوگ. ہاسپٹل میں جائیے، کسی جگہ جائیے تو ایک خاص کونا ملے گا ہر جگہ، جو سب کو نظر آتا ہے لیکن یہ سمجھتے ہیں سب سے چھپ کر کے تھوک رہا ہوں، تو وہ بھی ملے گا. گندگی کا ڈھیر، یہ بے جان دیواریں، آدمی جیسا داخل ہوا ویسی ہو گئی. تو ہم جاندار لوگ جب مجلسوں میں کسی جگہ داخل ہوں گے تو ان کے اثرات لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مجلسوں میں جب بیٹھتے تو دینی گفتگو ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کی حدیث بیان ہو رہی ہے، قرآن کی آیتیں ہو رہی ہے. یہ دیکھیے ایمان تازہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نصیحت کرو، وہ تمہارے لیے بھی فائدہ مند ہے. تو ہماری مجلسیں کیسی ہے؟ قرآن کی آیتیں ہم کو حوصلہ دیتی ہے، ہم کو سدھارتی ہے، عمل کی طرف ابھارتی ہے. تو سب سے پہلا کام اس آیت میں جو اللہ نے بیان کیا ہے ہمارے لیے وہ یہ، اپنے دوستوں کی لسٹ تیار کریں.
کن مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو مجلسیں اپنی پہلے تبدیل کریں. سب سے پہلے اللہ نے کہا اے ایمان والو تم اپنا دلی دوست ایمان والوں کے سوا کسی کو نہ بناؤ. اب اللہ نے یہ بات کہہ دی، علیم و خبیر ہے، وہ قیامت تک کے حالات جانتا ہے، آپ کو فائدہ ہرگز نہیں ہوگا. ایسی جگہ چوٹ پہنچے گی کہ کہتے ہیں نا ہاتھ پیر ڈھیلے ہو جانے، کہ زندگی بھر جس کے اوپر بھروسہ کیا اس نے یہ کیا ایسا ہوگا، یہ اللہ کا حکم ہے. دوسری بات، ہاں اگر یہ نہیں کریں گے تو اللہ کی نافرمانی کریں گے. فرما بردار وہ ہے جو قرآن کو صرف سنتا نہیں ہے، صرف پڑھتا نہیں ہے، یہ دونوں کے ساتھ ساتھ سننا بھی چاہیے، پڑھنا بھی چاہیے، عمل بھی کرتا ہے. اور قرآن اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے نازل کیا ہے، عمل کرنے کے لیے. اگر ہم عمل کریں گے تو کامیاب ہوں گے. اس کی بنیاد پر اللہ نے اسی کے لیے نازل کیا. ایک اور چیز قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اگر آپ کلام الہی کی تلاوتیں پڑھیں گے تو مختلف بیماریوں میں شفا بھی ہے. جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک مجنون پاگل کو لایا گیا، حرکتیں ویسی کر رہا تھا، کوئی جن وغیرہ شیطان وغیرہ کو پریشان کر رہا تھا. آپ نے موعظتین پڑھ کر دم کیا، جادو ہوا تو آپ نے دم کیا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں تھے، تو اس دور میں ہوٹلیں وغیرہ نہیں تھی، تو کسی گاؤں میں جب جاتے لوگ تو اس گاؤں کے لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ میزبانی کریں. یہ اخلاقی قانون تھا انٹرنیشنل. اب جب گئے تو ان لوگوں نے انکار کر دیا. اب اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈنک مار دیا، پریشان. تو ان لوگوں نے دوڑتے ہوئے آئے، کہا آپ لوگوں میں سے کوئی جھاڑ پھونک جانتا ہے، دم کرنا جانتا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں جانتا ہوں، مگر ایک شرط ہے، 30 بکری لوں گا. کہا دیں گے. کہا چلو. اب آپ نے دم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی. اب جب شفا دے دی تو صحابہ کرام نے کہا یہ تو ہم نے غلط کیا، جو بکری لی قرآن پڑھنے کے بدلے یہ درست چیز نہیں ہے. کہا اس کو استعمال مت کرو، اس کو کاٹ کر مت کھاؤ، ایسے ہی رہنا تو جب تک اللہ کے نبی سے پوچھ نہ لے. اب یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول ایسا معاملہ ہوا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. آپ نے کہا پہلے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم کو کیسے معلوم کہ یہ سورۃ الشفا بھی ہے؟ قرآن کی سورہ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الشفا ہے، کئی نام ہے اس کے، فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب، سبع مثانی، تو اس میں ایک نام ہے سورۃ الشفا. اور پھر اس کے بعد آپ نے مسکرا کر بکریوں کے بارے میں جب پوچھا گیا تو کہا استعمال کرو اور میرا بھی حصہ لگاؤ، اس میں میرا بھی حصہ لگاؤ. اب یہاں پر ذرا سا ایک چیز میں واضح کر دوں کہ بعض لوگ جھاڑ پھونک کو جو آج کل کاروبار بنائے ہوئے ہیں وہ اس سے عجیب و غریب استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا نا تو ہم لوگوں کا ریٹ ہے اس وجہ سے. بڑا عجیب معاملہ ہے. اس حدیث پر ذرا سا غور کریں. اللہ کے نبی کے پاس جب آئے تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ سب لوگ آپس میں بانٹ لو اور میرا بھی حصہ لگاؤ. اب آپ اگر لیتے ہو تو پوری گلی والوں کا حصہ لگانا پڑے گا اور امام صاحب کا بھی اس میں ایک رہے گا. چلے گا؟ پوری حدیث پہ عمل کرو. ایسے بانٹو گے تم تو بتاتے ہی نہیں کسی سے کسی کو کتنا لیے. تو یہ بلا وجہ کا استدلال ہے. وہ ایک معاملہ تھا کہ انہوں نے ایک چیز کی نہیں تھی، اس کے جواب میں کیا تھا. انہوں نے ایک چیز صحیح چیز کروانے کے لیے کیا تھا، وہ ایک الگ معاملہ ہے. اس سے یہ دلیل نکالنا درست نہیں ہے. تو خیر، اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ کسی اور کو، اپنے ایمان والے کو اپنا دوست اور ولی بناؤ. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. تو سب سے پہلی چیز اہل ایمان کو اپنا دوست بنانا ہے. ایمان والوں کے سوا کسی کو نہ بناؤ. تعلقات سب سے رکھو، رازداری والا معاملہ نہیں آنا چاہیے. ایک واقعہ ملتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر تھے، ایک نصرانی کو اپنا کاتب بنا لیا، یعنی جو حکومتی لیٹر، یہ تمام چیزیں لکھنے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا بتانا تم نے قرآن کی مخالفت کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ملتا ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا، نصرانی تھا، وہ بہت زبردست کاتب تھا اور بڑا صحیح آدمی تھا. آپ تھوڑی سی بات کہیں وہ بات سمجھ لیتا تھا. آپ سے کہا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا نہیں،
کلیدی عہدوں پر اسلامی راز اس کے سامنے کھلے، خاص طور سے ایسے مرحلے پر یہ نہیں دینا ہے، کلیدی نہیں. ٹھیک ہے، آپ تعلقات اور یہ سب رکھیے. کیوں نہیں کرنا ہے؟ وجہ دیکھیے. یہ ایک مزاج اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا. اب سود آدمی کب دیتا ہے؟ کب دیتا ہے؟ سود آدمی مجبور ہو کر کے، پیسہ کہیں سے نہیں مل رہا ہے تو چلو سود پر لے لیا، حرام ہے وہ، مگر مجبور آدمی لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اب اس کو پیسہ بھی ملنا چاہیے اور سود حرام ہے. وہیں اللہ تعالیٰ نے صدقے کی بحث بتائی اور قرض کی کہ قرض دینے کا اتنا فائدہ ہے، اس لیے ہم قرض دیں گے، صدقہ دیں گے. سود خور آدمی جو ہے، جو سود دیتا ہے، وہ مال بڑھانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مال سود کو حرام قرار دیا، لیکن کہا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. تیرا مال 700 گنا تک بڑھ جائے گا. یہاں تو 3%، 2.5%، 5% پہ کام چلتا ہے اور ڈوبنے کا بھی اندیشہ ہے. وہاں تو یہ ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سبسٹیٹیوٹ، اس کا حل یہ ساتھ میں پیش کیا. صرف ایسا نہیں ہے کہ احکامات، یہ جامع دین کی خوبی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیوں؟ اب دیکھیے، وَدُّ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ. تم انہیں نہیں دیکھتے، دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے. تم کیا سمجھتے ہو؟ اگر وہ مومن نہیں ہوگا، ایمان والا نہیں ہوگا، تو تمہاری تباہی، آج دنیا کا منظرنامہ دیکھ نہیں رہے ہو؟ دیکھ نہیں رہے ہو؟ تمہاری تباہی میں کوئی کسر نہیں اٹھا کر رکھتے. آپ دیکھیے، جب تم پر مصیبتیں پڑتی ہے، تباہی اور پریشانی آتی ہے، تو یہ پشت پر کہیں نہ کہیں موجود ہوتے ہیں. تمہارے خلاف قانون بنتا ہے تو حمایت کے جلوس میں یہ نظر آ جائیں گے آپ کو. تمہارے خلاف کب کوئی قانون منظور ہوگا تو واک آؤٹ کا خوبصورت نقاب پہن کے یہ پارلیمنٹ اور اسمبلی کے باہر ہو جائیں گے. تم کو یہ سب سمجھ نہیں رہا ہے؟ تمہارے خلاف جب یہ ہوگا کہ تمہارے بچوں کو کاروبار کرنے کے لیے کسی گاؤں میں نہیں جانے دیں گے، گھسنے نہیں دیں گے، تو کوئی آواز کبھی اٹھی؟ تم پر دروازے بند کر دیے گئے تو ہوا؟ تم کو نہیں سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، سوچ لو، یہ پرسنل خارجہ اور داخلہ پالیسی ہے. ایک ہوتی ہے حکومتی داخلہ اور خارجہ پالیسی، ایک ہماری لائف کی داخلہ اور خارجہ پالیسی ہوتی ہے. ہمارے لائف کے بنیادی اصول اور خارجہ اور داخلہ پالیسی ہے یہ جو دی گئی ہے. کامیابی کی کلید کنجیاں یہ. پہلی وجہ، تمہاری تباہی میں کوئی کسر. وہ چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو. کون بتا رہا ہے؟ قیامت تک کے دلوں کا راز جاننے والا رب بتا رہا ہے. کسی صفائی و دینے والے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. کہ ہے ایمان والوں کو، جس کو ضرورت پڑ جائے وہ ایمان والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے. یہ ان کی عداوت اللہ تعالیٰ وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے ظاہر ہو چکی. تم نے دیکھا نہیں ان کی عداوت؟ قتل کر دو، بائیکاٹ کرو. فرانس کتنا ترقی یافتہ ملک ہے، نقاب پر کی پابندی لگائی. اتنا بھونڈا جواب ہے، ہنسی آتی ہے. ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر لوگ برہنگی پسند کرتے ہیں. ہم یہاں کوئی نقاب میں چلے تو الگ لگے گا، صلیب پہن کر چلے گا تو الگ نہیں لگے گا، اس کا مذہب نہیں جھلکے گا. مگر عصبیت، فنڈامنٹل رائٹ جس کو بولتے ہیں، یہ فنڈامنٹلسٹ ہے، وہ فرانسیسی اور مسلمانوں کو کہتے ہیں. تنگ و نظر، گھٹیا ذہنیت کے حامل. مسلم ممالک میں آپ کو یہ نہیں ملے گا. اللہ کے نبی نے کہا کسی علاقے کو فتح کرو تو عبادت گاہوں میں مصروف لوگوں کو چھیڑو نہیں. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے دین کی. آپ کو دین پر اپنے عمل کرنا ہے تو کیجیے. آپ کبھی سنیں کہ عرب ممالک میں کہیں پکڑ کر کے کسی کو کہا کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا؟ سنے؟ آپ نے کبھی سنا کہ کلاشنکوف لے کر کے کوئی کسی چرچ میں داخل ہوا اور فائرنگ کرنے لگا عبادت میں؟ سنا؟ یہ نہیں ہے. تم کو دکھ نہیں رہا ہے؟ ان کے
زبان سے ظاہر ہو چکی، جو ان کی سینے میں پوشیدہ ہے، جو چھپا ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ تو تھوڑا سا اوپن ہوا ہے، چھپا جو ہے وہ تم کو نہیں معلوم، لیکن کون بتا رہا ہے؟ کون بتا رہا ہے؟ پہلے یہ سمجھ لو، لطیف و خبیر رب۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے تمہارے لیے قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے تمہارے لیے تھی آیتیں بیان کر دی، کھول کر کے بیان کر دی۔ ان کنتم تعقلون، اگر عقل مند ہو تو غور کرو، اگر عقل ہے تو سوچو کہ پوری ڈیٹیل آ گئی ہے اپنے پاس۔ اب کوئی ایک خبر کوئی دے دیتا ہے تو خوش ہو جاتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تو پورے قوموں کا کچا چٹا کھول دیا ہے اور تم پریشان رہتے ہو، دھوکہ کھاتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھیے غزوہ بدر میں ایک مشرک پکڑا گیا، وہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف بڑا اشعار کہتا اور بڑا بھڑکاتا لوگوں کو۔ جب گرفتار ہو کر آیا، اللہ کے نبی نے کہا، صحابہ کرام نے مشورہ دیا، اللہ کے رسول اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگا رو گا کر کے کہ اللہ کے رسول، وہ جانتا تھا رحمت للعالمین ذات ہے اور مسلمان معاف کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے ایک بیان پہ کیسے خوش ہو جاتے ہیں، ٹوپی پہن کے کوئی آ گیا تو یہ سمجھتے ہیں بس ختم بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے اس نے کہا کہ مجھ کو صرف بیٹیاں ہیں، کوئی لڑکا نہیں ہے، اگر میں مارا گیا تو کوئی نہیں رہے گا، آپ بڑے رحم دل انسان ہیں، معاف کر دیجیے۔ آپ نے معاف کر دیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں رک جاؤ اے اللہ کے رسول، اس کے نا آگے کے جو دانت ہیں نا، سرایا سفلا اولیا، بات کرتے ہوئے جو جس سے زبان زیادہ ٹکراتی ہے یہ نکل جاتے ہیں نا، تو ہوا نکلتی ہے اور بولو تو پھر کافی دن کے بعد تو ایڈجسٹ ہوتا ہے بولنا۔ تو کہا یہ اس کی زبان درازی جس سے اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے، دانت توڑ دو۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، لوگ یہ نہ کہیں کہ میں مصلح کرتا ہوں، چہرے بگاڑتا ہوں، چھوڑ دیا آپ نے۔ اب وہ جب پہنچا مکہ، دیکھا کیسے گڑ گڑایا بلبلایا، چھوڑ دیے، بیوقوف بنا دیا، نکل گیا آرام سے۔ جیسے ہمارے یہاں ووٹ لے لیے نا، اب ان کے حالات تو کبھی سدھر ہی نہیں رہے، مگر ہمارا کینڈیڈیٹ تو آیا، پھلاں آ جائے گا کا ہوا دے کہ کیسے بیوقوف بنائے مسلمانوں کو۔ ایسی بات کرتے ہیں سب، کیا سمجھ رہے ہو؟ چہرے بدلتے ہیں۔ اب دوسری مرتبہ پھر گرفتار ہو کر آیا، پھر وہی فارمولہ، وہی اللہ کے نبی کی ایک حدیث۔ میں نے کہا نا خارجہ اور داخلہ پالیسی تعلقات کو کہاں تک مینٹین کیا جائے گا اور کہاں پھلی مار دی جائے گی طے۔ جب دوبارہ آیا تو پھر وہی چالو کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن ایک بل سے دو بار نہیں ڈسا جاتا، بس ہو گیا ایک مرتبہ، مار دو اس کی گردن۔ ایک دفعہ دھوکہ دے چکے نا، 5 سال کے بعد غائب، ہر مشکل وقتوں میں پتہ نہیں، ختم بات، پھلی مارنا سیکھو ایک مرتبہ آپ۔ یہ سب ضابطے دیے ہوئے ہیں، ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک بات سمجھ لیجئے، ان مشکل ترین حالات سے نکلنے کا ہنر دینے والی، فن دینے والی، طریقہ بتانے والی کتاب دین ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں گے۔ نکلیں گے ہم ان اندھیروں سے، نکلیں گے ہم ان پریشانیوں سے، ہمارا مستقبل تابناک ہوگا۔ کب؟ جب ہم کامیابی کی کلید اور کنجی لے کر چلیں گے۔ میں ایک اکثر بات کہتا ہوں، شکاری کے لیے مسئلہ جنگل کا گھنا ہونا، درندوں کا زیادہ ہونا نہیں ہے۔ اگر کسی شکاری کو کہا جائے کہ اس جنگل بہت گھنا ہے، درندے بہت ہیں، تو کیا بولے گا؟ ہنسے گا وہ۔ ارے شکار کے لیے آئے ہوں، میں شکاری آدمی ہوں، قدم قدم پہ شکار ملے گا، میرے تو شوق کی چیز ہے۔ شکاری کے لیے مسئلہ کب ہے جانتے ہیں؟ جب اس کے پاس آلات شکار نہ ہو، تلوار، بندوق، یہ تمام چیزیں اگر نہیں ہوگی تو پہلے ہی قدم پہ شکار ہو جائے گا۔ تو شکاری کے لیے جنگل کا گھنا ہونا اور درندوں کا زیادہ ہونا مسئلہ نہیں ہے، آلات شکار کا نہ ہونا، معاف کیجیے گا، حالات کے تھپیڑے، باطل قوتوں کا متحد ہونا،
منظم ہو کر ہمارے خلاف کوششیں کرنا یہ مسئلہ نہیں ہے ایک تناظر میں، لیکن اگر ہمارے پاس کتاب و سنت ہے، دین ہے، اس رب کی عبادت کرنے والے ہیں کہ موسیٰ کلیم علیہ السلام آگے اور پیچھے دونوں طرف راستہ بنتا، اس نے راستہ کھول دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جس نے نار نمرود میں محفوظ رکھا، اس رب کو جس نے اپنے نبی کو بحفاظت تلواروں کے بیچ نکال کر کے مدینہ پہنچایا، بے گھر کیے گئے، پورا مکہ نہیں جزیرۃ العرب دے دیا چند سالوں میں، 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ اس رب کو ماننے والے ہیں، اس کا عظمت، اس کا جاہ و جلال، اس کی قدرت آج بھی وہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارے کردار میں کمزوری آ چکی ہے۔ ہم حصول اقتدار، حصول کامیابی کے ضابطوں کو اگر فراموش کر دیں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ اسلام ضابطہ دیا ہے، قاعدہ، جو اس کو فالو کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ آپ کبھی کبھی غیر مسلموں کو دیکھو، کئی ایک چیزوں میں کامیابی سے کیوں جاتے ہیں ہم کنار؟ وہ ضابطوں کو اسلامی فالو کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑے مشہور مصری عالم صاحب المنار، یہ علامہ رشید رضا، یہ یورپ گئے دورے پر۔ اب یورپ گئے تو زندگی میں ڈسپلن، ہمارے یہاں پہلے یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد کاروبار، پہلے ذکر و اذکار تلاوت وغیرہ ہو کر کے کاروبار شروع ہوتا تھا، زور تک پوری توانائی سے کاروبار ہوتا تھا، زور بعد کچھ آرام، عصر کے بعد پھر اپنے بیوی بچے فیملی، مغرب کی نماز کے بعد اس سے پہلے اپنے بچوں کو گھروں کے اندر کر لینا کیونکہ شیاطین کے پھیلنے کا وقت ہے، سورج کے غروب کا وقت ہو، کھانا، عشاء کے بعد سناٹا۔ 5-6 بجے ہماری بستیوں میں زندگی تھی، بالکل الٹ ہو گئی زندگی، ایمانداری، دیانتداری تھی، نرمی تھی گفتگو میں۔ گاہک ہماری دکان پہ آئے تو کہتا تھا اس سے تو بات کرنے کی طبیعت ہوتی ہے، ایک مرتبہ آ جاؤ تو، اور آج کیا ہے؟ ہاں یہ اللہ اکبر، ہم کو اللہ نے بنایا تھا، یہ ضابطے تھا۔ خیر علامہ رشید رضا جب وہاں پہنچے، وہاں تو واپس آئے مصر، تو لوگوں نے پوچھا کیا دیکھا آپ نے یورپ میں؟ تو ایک بڑا پیارا تاریخی جملہ انہوں نے کہا تھا، میں نے غیر مسلموں میں اسلام دیکھا۔ اللہ اکبر، جیسا ڈسپلن اسلام نے دیا ہے، جیسا زندگی کا ضابطہ اسلام نے دیا ہے، کسی نے نہیں۔ اور ایک بات کہوں، آج کے دور میں ایک فیشن چلا ہے کہ باقاعدہ اس کے بڑے بڑے چارجز ہوتے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے۔ آپ کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا، بہترین پرسنالٹی بنانے کے لیے سکھائے جاتے ہیں۔ آپ معاف کیجئے گا، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پروگرام جیسا اللہ نے دیا ہے ویسا کہیں نہیں ہے۔ ہم پڑھے تو، ہم دیکھے تو، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ آپ بولتے ہو، ارے وہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ، ابو عبیدہ بن جراح، تاریخ کے صفحوں پر کبھی ان کا تذکرہ نہیں آتا۔ اگر ایمان نہیں ہوتا، اسلام نہیں ہوتا تو تاریخ کبھی ان کو یاد نہیں کرتی۔ ذرا سا دیکھیے کون سی یونیورسٹی میں پڑھے تھے، کہاں کی تعلیم تھی کہ آج لوگ کہتے ہیں ایسا حکمراں چاہیے، ایسا۔ آپ کو معلوم ہے؟ پڑھ جائیے، اپنی تاریخ پڑھیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج جدید دور میں حکومت کی 70 سے 80% اصطلاحات ان کی بنائی ہوئی ہے۔ فوج، پولیس، جیل، حساب کتاب، گورنروں کا پورا آنا جانا، تقسیم مال کی، ٹیکسز کی وصولی، اس کے سلسلے میں درجات بندی، سرکاری ڈپارٹمنٹ کے افراد کے وظائف، قربانی دینے والوں کو جو پینشن، بچوں کے لیے پینشن، یہ سارے ضابطے۔ 1700 کے بعد تو لوگوں کو علم ہوا، مطالعہ کرنا شروع کیا تو، اور لوگوں نے دھیرے 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 دھیرے، اب جب کیپٹلزم، کمیونزم اور یہ تمام آئے تو ان لوگوں نے ان تمام چیزوں کو لا کر کے حکومت نے بٹھا دیا۔ ہم نے قیادت کی ہے اس دنیا کی، اس وقت کی بات بتا رہا ہوں۔ گرناتا اور اشبیلا کی یونیورسٹیوں میں یورپ کے طلبہ علم حاصل کرنے آتے تھے۔ القانون فی الطب، جو آپ اٹھا کر دیکھیے تاریخ کہ 1917-18 تک کے طب کے جو ضابطے
بیان کیے گئے ہیں. جراحی کے جو آلات ہیں اس کے نقشے اٹھا کرتے کہ آج کے دور میں وہی آپریشن کے وقت جو استعمال ہوتے ہیں دیکھیے کس کے بنائے ہوئے ہیں. یہ اٹھا کر دیکھیے تاریخ. ہم اپنی تاریخ سے نا آشنا ہے. خیر وہ ایک الگ ذرا سا لمبی بحث چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عقل مند ہو تو اور نہیں ہو تو چلو پیچھے جاؤ. پھر تمہارا جب عقلوں کا استعمال نہیں کرو گے تو پھر کیا کریں گے؟ ایک بچہ اگر پڑھے گا نہیں تو ڈگری ملے گی اس کو. اب اللہ تعالیٰ نے تو بیان کر دیا تمہارے لیے تو تم خود اپنا نقصان کرو. ہاں انتم لا تحبونہم ولا يحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اب دیکھیے یہاں پر اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے کتنا بھی اظہار کرے. اللہ نے کہہ دیا نا محبت نہیں ہے. تعلق کو مینٹین کر رہا ہے, کاروبار کر رہا ہے, آپ سے فائدہ اٹھا رہا ہے, آپ کو نچوڑ رہا ہے میٹھے جملے کہہ کے, آپ کے ذریعے اقتدار کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے. محبت نہیں ہے آپ سے آپ کے کاندھے اور سر پر پیر رکھ رہے ہو. آپ غلط فہمی کا شکار ہو. تم پوری کتاب کو مانتے وہ نہیں مانتے. پہلا پیمانہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نرمی کا, انسانیت نوازی کا, قربانی کا, درد و غم کا, بھوکے کو کھانا کھلانے کا. یہ کتاب ماننے والا مانتا ہے. ورنہ کل کرونا آیا تھا یہ تو اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے تھے, اپنی ماں اور باپوں کی لاش کو. تمہاری محبت آئے مصیبت تو سمجھ میں آ جائے گا تم کو. تم سے محبت کریں گے. تم نے تو ان کے باپ اور ماؤں کو دفن کیا, جلایا. سمجھ نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہارے سامنے اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں, نفاق کی علامت ہے, لیکن تنہائی میں ہمارے غصے کو انگلیاں چباتے ہیں. اندر کیا ہوتا ہے یہ بتا دیا گیا. کتنی بڑی راز کی بات ہے. سیکورٹی کیا کیا لگتا ہے اللہ نے سب اوپن کر دیا. کہہ دو اپنے غصے میں مر ہی جاؤ. اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو بخوبی جانتا ہے اور وہ جاننے والے نے آپ کو بتا دیا. ان تمسکتم حسنۃ تسوہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط. تمہیں اگر کوئی بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں. اندر کی رپورٹ سن لو. آپ کیا سمجھتے ہو ان کی بھلائی میں؟ تو آپ چلو بھائی سالگرہ ہے بانٹ رہے ہو, آپ کسی کی کامیابی پر پیڑے آپ بانٹ رہے ہو. ان کا معاملہ کیسا ہے؟ تم نے اگر اپنے نام پر کچھ بنا لیا, ارے سیکولر میں یہ نہیں چلے گی, ان کی سب چلتی رہے گی. تو معاملہ دیکھیے آپ کیا ہے. گھبراہٹ ہونے لگی ہے, پریشانی ہونے لگی ہے. آپ نے بہت بڑا بنگلہ بنا لیا, آپ نے بہت بڑا کھیت خرید لیا, آپ نے بالکل نئی گاڑی. تو دل سے مبارکباد دینے کی بجائے 2 دن تو بے چین رہے گا, وہ سوئے گا نہیں. کہاں سے اس کو یہ گاڑی آ گئی, کہاں سے یہ کامیابی مل گئی. یہ سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ بھلائی ملے تو خوش نہیں ہوتا, اور ہاں کوئی برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں. دل میں لڈو پھوٹنے لگتے ہیں, ارے وہ لاس ہو گیا, خوشی خوشی. یہ ہے ان کا طریقہ. بڑی خوشی خوشی خبر سناتے ہیں, یہ ان کے اندر کا. اب تمہارے پاس علاج کیا ہے؟ سب راز اللہ نے بتا دیا, اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بتا دیا. اب یہ دیکھیے اندر کی چیزیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, تم اگر صبر کرو اور پرہیزگاری کرو, پرہیزگار رہو گے, اگر نیک رہو گے, دین پر عمل کرنے والے رہو گے, تو لا یضرکم کیدہم شیئا, ان کا مکر تمہیں کچھ نقصان نہ دے گا. کب ایکسیڈنٹ سے بچو گے, کب بیماری سے بچو گے, کب حملے سے بچو گے. تم ایسا بل پروف جیکٹ پہنے ہو کہ ریوالور نہیں, بندوقیں نہیں, توپ اور بم, ایٹم بم نہیں تمہارے اوپر کارگر ہوں گے. کب؟ 2 چیزیں دے دیے. تصبروا, نیکی پر جم جاؤ, صبر بہت اہم چیز ہے. وتتقوا, تقوی تمہارے اندر آ جائے تو ان کا مکر تمہیں کچھ نقصان نہ دے گا. ان اللہ بما یعملون محیط. اب جو تھوڑا بہت یہ حرکت کر رہے ہیں, آخری بات
ان اللہ بما یعملون محیط، کتنی بڑی بات کہہ دی گئی ہے، اس سے بڑی بات کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے، تمہاری نیکیاں بھی دیکھ رہا ہے، ان کی برائی بھی دیکھ رہا ہے۔ اور جب اللہ نپٹتا ہے تو کیا ہوا تھا غزوہ بدر میں، آگے وہی آ رہا ہے، اب آگے کا نہیں، وہ آیت چھوڑ دیتا ہوں آئندہ ہفتے کے لیے۔ بدر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ پیش کیا، احاطہ کیے ہوئے دیکھ رہا ہے، چلنے دو چلنے دو، جب اس کی لاٹھی چلے گی تو کیا ہوگا؟ بدر میں سارے مرے پڑے تھے، ابو جہل، ابو لہب، ارے ابو لہب تو یہی تھا مکہ میں، عتبہ، شیبہ، یہ سب سردار پڑے تھے۔ اللہ کے نبی کو جب پہنچایا گیا کون کون ہے، کہا فلاں فلاں فلاں، کہا مکہ نے اپنے کلیدے نکال کر رکھ دیا۔ آپ پڑھیے تاریخ، بدر جب ہوا تو بدر کی شکست کی پہلی خبر جب مکہ پہنچی، میں اس کی تفصیل آئندہ ہفتہ بتاؤں گا، تو جب کہا اس نے گھس کر کے سوار نے مکہ میں، لوگوں ابو جہل مارا گیا، عتبہ، شیبہ، ولید سب مارے گئے، شکست تو ہوئی، 70 آدمی ہمارے مارے گئے، 70 گرفتار۔ تو اتنا عجیب معاملہ تھا، ہمیں 300 لوگ ماریں گے، ہمارا ایک ایک آدمی 1,000 پر بھاری ہے، ہم کو یہ ماریں گے۔ تو کیا کہا لوگوں نے، اس کا دماغ چل گیا۔ تو ایک شخص جو حتیم میں بیٹھا ہوا تھا بولے اس کو میرے بارے میں پوچھو، تو اس سے جب پوچھا گیا سوار تو بولے وہ سامنے حتیم میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ تو تب لوگوں کو لگا کہ بات تو اس نے صحیح کہی، اللہ تعالیٰ گھیر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، فرعون کو بھی دیکھ رہا تھا اللہ تعالیٰ، کتنے دن دیکھا، اور اس کے بعد اکیلا نہیں، محل میں پڑا پڑا نہیں مرا، پوری طاقت لگایا تھا نا، چل پوری طاقت کے ساتھ آ میدان میں۔ ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے، تم ذرا بھی مت سوچو، مگر بس صبر اور تقوی تمہارے پاس ہونا چاہیے، شریعت پر عمل ہونا چاہیے، کامیاب زندگی کے ضابطے رب العالمین نے دے دیا ہے۔ اے اللہ، جو ضابطۂ حیات تو نے دیا ہے رب العالمین، پڑھنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے رب العالمین، اس کے مطابق ہم نے آپ کو ڈھالنے کی توفیق دے رب العالمین۔ شعور کی کمی ہے، سمجھ کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، عمل کی کوتاہی ہے، رب العالمین سب دور کر دے۔ اے اللہ، تو ہدایت دینے والا ہے، تو ہدایت دینے کے بعد دل اس پر جمع دینے والا ہے رب العالمین، جمع دے رب العالمین۔ اللہ، تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے رب العالمین، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔